بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2351 ہے اور آج سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 9 تا 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، لہذا یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، تو سختی نہ کیجئے اس پر، وَأَمَّا السَّائِلَ، لیکن سائل، فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ نہ جھڑکیے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت، فحدث، تو بیان کیجئے۔ ترجمہ یوں ہے، اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرو، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکی مت دو، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اب جو یتیم ہیں وہ آپ ان پر سختی مت کیجیے۔ دوسری بات، جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی جھڑکیے مت۔ اور تیسری بات، آپ کے پروردگار کی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند اخلاق کے اپنانے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے نبی، جب کبھی آپ کا سامنا کسی یتیم سے ہو یا وہ آپ کے پاس آئے یتیم، تو آپ اس پر سختی مت کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی ان حالات کو دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ کو سہارا دیا، اسی طرح آپ بھی ان یتیموں کے سہارا بن جائیے اور ان کی ہر ممکنہ مدد کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور لوگوں کو بھی ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیچ کی 2 انگلیوں کو سبابہ اور وسطیٰ سے اشارہ کیا اور انہیں آپس میں ملایا کہ اس طرح ہم دونوں جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ساتھ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مسلمانوں کے درمیان سے کسی یتیم کی کفالت کی اور اس کی پرورش کی تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اگر اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جسے معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ ترمذی کی روایت۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا کہ آپ کسی سائل کو جو آپ کے پاس اپنی ضرورت یا کوئی حاجت یا کوئی مسئلہ لے کر آئے یا علم کی کوئی بات سیکھنے کے لیے آئے، آپ انہیں کبھی جھڑکی نہ دیں۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے جس سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہوں تو اسے مہیا کر دیجئے، ورنہ بھلے اور اچھے طریقے سے اسے منع کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کو بڑی مضبوطی سے تھاما اور حتی المقدور مدد کی، اور آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت چادر لے کر آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے اور میں یہ چادر آپ کو پہنانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا یہ تحفہ قبول فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی چادر مانگ لی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ مجلس سے اٹھے اور پھر طواف کیا، اس کے بعد
وہ چادر اس آدمی کے پاس بھجوا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آدمی سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس چادر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اس کے باوجود تم نے یہ چادر کیوں مانگی؟ اس پر اس آدمی نے کہا کہ میں نے یہ چادر پہننے کی خواہش کی غرض سے نہیں مانگی، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ چادر جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدن سے لگی ہوئی ہے وہ میرا کفن بن جائے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیا، اگر آپ کے پاس ہوتا دے دیتے، ورنہ کسی کو اس کی مدد کرنے کا حکم فرماتے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذکر کرتے ہوئے رہنے کی تلقین فرمائی کہ جو انعامات اور احسانات اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کیے ہیں اسے آپ بیان کیجیے لوگوں کے سامنے، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ عَلَيْهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا، اس پر آپ کی تعریف کرنے والا، انہیں قبول کرنے والا بنا، اور ان نعمتوں کو ہم پر پورا فرما۔ یہ حکم صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان عمدہ اخلاق و عادات کو اپنائیں اور انہیں اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔